یہ اثر تو اللہ ہی پیدا کرتے ہیں۔ ماتریدیہ کا مذہب یہ ہے عقائد کے باب میں کہ اشیاء جو ہیں ان میں کوئی اثر ہے ہی نہیں، بروقت اللہ اثر پیدا کر دیتے ہیں۔ آگ میں جلانے کا اثر نہیں ہے، بروقت اللہ اس میں جلانے کا اثر پیدا کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب ڈالا تو آگ نے جلایا نہیں، چھری چلائی اسماعیل علیہ السلام پر، چھری نے کاٹا نہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ اثر پیدا کرتے ہیں۔ اور شیخ ابو الحسن اشعری کا مذہب یہ ہے، اشعریہ کا، کہ نہیں، اللہ نے چیزوں کو اثر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اثر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ آگ کو پیدا ہی کیا ہے جلانے کے اثر کے ساتھ، تو مؤثر حقیقی تو اللہ ہی ہے، لیکن اثر اللہ نے اس میں پہلے سے رکھ دیا۔ بس اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہوتی چیزوں کی۔ بخار کا اثر شاید تھا، بخار آ گیا دھیرے دھیرے بہت تیز، اسے جو نظر ادھر پلٹ لیا، فوراً لے کے اس کو دے تو آرام ہے، دوا پلائے تھے بخار کے اور بھی دوا دیا تھا۔ اتنی سردی ہے نا، ہم سوچ تو رہے تھے کہ رک جائیں، پھر ہمیں سوچا کہ اتنی سردی ہے حالت خراب ہو جائے گی، رات میں مطلب حفاظت ہوتی ہے مستقبل میں، تو ایسا نا اوڑھنے اوڑھنے کی چیزیں وہاں تو مل جاتی ہیں، لیکن رہنا ایک بڑا مسئلہ تھا نا ٹھنڈی میں۔ تب پتہ چلتا ہے آرام سے سونے کا دیہات میں، سمجھنے جو آدمی پھنستا ہے وہاں اندازہ ہوتا ہے۔ دعا کر دیجیے آپ لوگ، بزرگ آدمی ہیں۔ ہاں بزرگ تو نہیں ہے، وہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، طالب علم میں، بزرگ تو نہیں ہے، تو ڈانٹتے واٹتے رہتے ہیں، اس کا مطلب تھوڑی کہ بزرگ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دعا کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معنی آخر لقولہم نزلت فی قضا، مفسرین کے قول نزلت فی قضا کا ایک اور معنی، یعنی جو کہتے ہیں کہ نزلت فی قضا، اس کا ایک اور معنی بیان کر رہے ہیں۔ کیا ہے وہ معنی؟ یہ بیان کر رہے ہیں کہ بسا اوقات حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور حضرات تابعین یہ مشرکین، یہ جو فرق ضالہ ہیں، یہود وغیرہ، ان کے مذہب کو واضح کرنے کے لیے کوئی جزئی واقعہ بیان کرتے تھے۔ کوئی جیسے مثال کے طور پر ممن قتم شہادتاً عندہ ہے نا، تو اس پر میں نے واقعہ حضرت سلمان فارسی کا سنایا، تو ظاہر سی بات ہے وہ اس آیت کا شان نزول تو ہے نہیں، لیکن واقعے کی وضاحت ہے، آیت کی وضاحت ہے کہ آیت کہہ رہی ہے کہ اہل کتاب شہادتوں کو چھپاتے تھے، تو وہ شہادتیں کس طرح موجود تھیں۔ تو اسی طریقے سے بسا اوقات مشرکین اور یہود وغیرہ کے مذاہب کو بیان کرنے کے لیے کوئی جزوی واقعہ بیان کرتے تھے، کوئی جزوی قصہ پیش کرتے تھے، یا کوئی جاہلی رسم ہے اس کو بتانے کے لیے کوئی واقعہ بتایا کہ ایسا ہوا، ایسا ہوا، سمجھ رہے نا۔ اور آیت کے تحت آیت نے ایک رسم کو ختم کیا، ایک بری رسم تھی اس کو ختم کیا آیت نے، یا یہود کا کوئی مذہب تھا اس کو رد کیا، تب اس کو بیان کرنے کے لیے کوئی واقعہ انہوں نے بیان کر دیا، تو اس میں بھی کہتے تھے نزلت فی قضا، یعنی نزلت هذه الآیہ فی قضا۔ حالانکہ ظاہر سی بات ہے شان نزول کا جو مفہوم ہے متاخرین کے ہاں دور دور تک اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَلْيُعْلَمْ أَيْضًا أَنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ رضی اللہ عنہم كانوا يذكرون قصصا جزئية لبيان مذاهب المشركين واليهود وعاداتهم الجاہلیہ، اور اس بات سے بھی ناواقف نہیں رہنا چاہیے
کہ صحابہ اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ذکر کرتے تھے جزوی واقعات مشرکین و یہود کے مذاہب کو بیان کرنے کے لیے اور ان کی جاہلی عادتوں کو بیان کرنے کے لیے، لتتضح بها عقائدہم و تقالیدہم، تاکہ ان واقعات کے ذریعے ان کے عقائد اور ان کی مذہبی رسمیں، ان کے تقلید کی جمع ہے، سمجھے نہیں، مذہبی رسم و رواج، پیچھے بھی لفظ آئے تھے، ان کے عقائد اور ان کے رسم خوب ظاہر ہو جائیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے تھے، نزلت الآیۃ فی قضا، کہ آیت نازل ہوئی ہے اس سلسلے میں، وہ نہیں سمجھے، یعنی نزلت الآیۃ فی قضا کہتے تھے، وَيُرِيدُونَ بِذَلِكَ، اور اس سے مرادیں لیتے تھے کہ انہا نزلت فی مثل ہذہ، یہ آیت نازل ہوئی ہے اس جیسے واقعے میں، سواء کانت تلکا بعینہا، خواہ ہو بعینہ وہی واقعہ ہو، اور ما شابہہا، یا اس جیسا کوئی واقعہ ہو، اور ما قاربہا، یا اس کے قریب کوئی واقعہ ہو۔ ویقصدون اظہارا تلک الصورۃ لا خصوص القصص، اور ارادہ اور قصد کرتے تھے اس صورت کو ظاہر کرنے کا، نہ کہ خاص کر واقعے کا، خصوصی واقعہ مقصود نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ اس صورت کو ظاہر کرنا مقصد ہوتا تھا کہ یہ ان کی رسمیں باطل ہے، بل یذکرونها لاجل ان هذه صورۃ صادقۃ لتلک الامور الکلیۃ، بلکہ وہ ان جزوی واقعات کو ذکر کرتے تھے اس وجہ سے کہ یہ صورت صادق ہے ان امور کلیہ پر، یہ صورت صادق آتی ہے ان امور کلیہ پر، اس پر بھی، یہ سب اس کے مصداق ہیں۔ ولہذا تختلف اقوالهم فی کثیر من المواضع، اسی وجہ سے ان کے اقوال مختلف ہو جاتے ہیں، سمجھے، کن کے، یہ مفسرین کے حضرات صحابہ اور تابعین کے بہت سے مقامات میں ان کے اقوال مختلف ہو جاتے ہیں۔ جیسے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اینما فثم، روایت میں عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک سفر میں تاریخ کی وجہ سے پتہ نہیں چلا اور نماز پڑھی تو سب نے اپنے اپنے حساب سے قبلہ سمجھ کے جدھر جس کا رخ تھا، اتنی تاریکی تھی کچھ پتہ نہیں چلا، ادھر ہی نماز پڑھ لیا۔ تو آپ کو اطلاع ہوئی تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ تو عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کسی واقعے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ جب تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا تو ان لوگوں نے طعنہ تشنیع کیا کہ دیکھو ابھی تک یہ بیت المقدس کا استقبال کیے تھے، بیت اللہ کا کر لیا۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق اور مغرب یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کا ہے، مراد ہے ایسا کہ کسی سمت کی اصل بذات ہی کوئی پوجا اور بندگی نہیں ہے۔ اس میں یہ بھی تو ہے کہ دیکھا جائے کہ یہ مانوس ہے، جس کی طرف جس جہت سے مانوس ہے، بس اسی کی طرف پوجا کرنے اور بندگی کرنے کو اصل سمجھتا ہے، نہیں بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، دل کی چاہت اور انس اصل نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس واقعے میں آیت نازل ہوئی، اللہ نے ان کے اس عقیدے کو رد کیا، ان اعتراض کو ان کے دفع کیا، ختم کیا کہ یہ تو تم کہتے ہو کہ کیسے بدل لیا، ایسا کون سا دین ہے کہ جس میں قبلہ بدل جائے؟ تو قرآن نے کہا کہ او بھائی، اصل قبلے کی بندگی نہیں ہے، اصل بندگی اللہ کی ہے، اور جہاں اس کا حکم ہو جائے، جس طرف جدھر ہو جائے وہ کرنا اصل ہے، وہ کرنا۔ تو اس سلسلے میں آیت نازل ہوئی۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ بھائی اصل شان نزول تو یہی ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے۔ عامر ابن ربیعہ کا قول جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ بھی اس کا مصداق ہے،
حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولوی صاحب حجاج بن یوسف کے سامنے آپ کی جو باتیں ہوئی، جو واقعہ آپ کا پیش آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے صدیق اکبر کے بھانجے، ظاہر سی بات ہے اثر نہیں رہے گا، ارے صحابی ہونا ہی کافی تھا۔ حجاج بن یوسف سے ٹکرائے، سمجھے کہا نہیں ادھر نماز پڑھو گے، کہا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اینما جدھر بھی رخ کرو اللہ ہمارا ادھر ہے۔ ارے سمجھ رہے نہیں؟ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اس آیت کا غلط، دیکھو کس طریقے سے باتیں سمجھنا ہے قرآن میں، کہ اب کوئی اس پہ عموم پہ عمل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ خاص اس کا ایک پس منظر ہے۔ کچھ سمجھ رہے بات کو؟ جی آج بھی بھائی تمہارے سامنے بھی ایسے حالات آ جائیں، کوئی مجبور کر دے تو کیا ہے، ارے پڑھ لیا، جہاں جدھر پڑھا ادھر اللہ ہے۔ دیکھیے وَكُلٌّ يَجُرُّ الْكَلَامَ إِلَى جَانِبِهِ، اور ہر کوئی کلام کو اپنی جانب کھینچتا ہے۔ وَقَصْدُهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ وَاحِدٌ، دیکھا نہیں دیکھا، ارے مثال ابھی آپ کے سامنے رکھی ہم نے، اور اس کا مقصد ان کا مقصد حقیقت میں ایک ہے۔ وَإِلَى هَذِهِ النُّقْطَةِ، اور اسی نقطے کی جانب اشارہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ فرمایا ہے، قال، اس طور پر کہ انہوں نے کہا لا يكون الرجل فقيها حتى يحمل الآية الواحدة على محامل متعددة، کہ آدمی فقیہ نہیں ہو سکتا تاکہ وہ ایک آیت کو چند مصداقوں پر محمول نہ کر سکے۔ نہیں سمجھے؟ محمول کرے، جب تک وہ محمول نہیں کر سکتا ہے اس وقت تک وہ فقیہ، ارے سمجھ گئے نا، محامل محمل متعدد یعنی چند مصداق جو اس آیت کے ہیں تو سب پہ اس کو فٹ کرنا آتا ہو تبھی تو فقیہ ہوگا۔ مسئلے کا استنباط کیسے کوئی کرے گا؟ تبھی تو کرے گا نا بھی واضح یہ آیت پیش کر دیا، یہ آیت پیش کر دیا۔ اچھا، جو قصص الانبیاء کے تحت، اچھا وہ سب واقعات بھی روایت میں ہیں، دیکھا میں نے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آدر ہونے کا جو الزام لگایا نا، ارے آپ پر آدر ہونے کا الزام لگایا نا، تو وہ آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ وہی پتھر تھا جو آپ کا کپڑا لے کر بھگا تھا۔ یہ سب یہ روایات میں مذکور ہیں، ایک چیزیں صحیح سندوں کے ساتھ مذکور ہیں روایت میں، کتب سیام ہے کہ وہ لے کے بھگا اور پھر وہاں قوم کے سامنے اللہ نے آپ کے کو فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ ارے سمجھ رہے نہیں؟